یہ مہینہ انتہائی بابرکت اور مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہم مہینہ، پوری انسانیت کے لیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہدایت کا سامان کیا، رہبری کا انتظام کیا، علم صحیح، علم دین سے روشناس کرایا اور جہالت کی تاریکیوں کو ختم کیا، ظلم اور بربریت کے دروازے کو بند کیا اور قوم ملت میں پائے جانے والی انگنت برائیوں کا خاتمہ اور ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا مشن اور پوری انسانیت کو اپنا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت پر خصوصیت کے ساتھ مومنین پر اپنا فضل فرمایا، احسان کا معاملہ فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا۔ کس چیز کے ذریعے سے احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ وہ انہی میں سے من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات، قرآن مجید، احادیث مبارکہ پڑھ کر سناتے ہیں، لوگوں کی جہالت کو دور کرتے ہیں اور ان کے نفوس کو اور ان کے قلوب کو پاک اور صاف کرتے ہیں اور ساری گندگیوں کو ان کے قلوب سے مٹاتے ہیں، دور کرتے ہیں، کالے دلوں کو صاف اور شفاف سفید کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کے بھیجے جانے سے پہلے وَإِذْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پوری قوم، پوری ملت، پورا ملک، کیا عرب کیا عجم، ساری انسانیت، سارے ممالک، پوری دنیا جہالت کا شکار، ضلالت کا شکار، ظلم اور بربریت کا شکار، شرک اور بت پرستی کا شکار، ہر برائی ان میں پائی جاتی تھی، ہر بھلائی سے وہ کوسوں دور تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے اور ہمارے دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ چنانچہ جس سال آپ کی ولادت ہوئی اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، یعنی ابراہہ کا لشکر، ہاتھیوں کا لشکر جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جس سال آیا تھا، اللہ نے ابابیل کے ذریعے سے اس کی ناپاک کوششوں کو ناکام کیا تھا۔ اسی سال اس واقعے کے 50 دن بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں قدم رجع ہوتے ہیں، اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت پوری کائنات میں ایک انوکھی ولادت، آپ کی ولادت کا جو مرحلہ تھا پوری کائنات میں ایسا عجیب و غریب، ایسا پرنور، ایسا بابرکت والا اور ایسا اللہ رب العزت کے جانب سے خصوصیت کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ہوا۔ کائنات میں کوئی ہستی، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جس مرحلے سے، جس طریقے سے، جس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
ولادت با سعادت ہوئی ہے۔ چنانچہ آئیے آپ کی ولادت سے قبل، آپ کی ولادت کے وقت اور آپ کی ولادت کے بعد جو کچھ اس دنیا میں اور ملک عرب میں اور اطراف ممالک میں ہدایت کی شمع کیسے روشن ہوئی اور ہدایت کے آنے کی خوشخبری کیسے دی گئی اور اس کی جھلکیاں کیسے بتائی گئی اور باطل کے نست و نابود ہونے کی اور باطل کا صفایا ہونے کی اور باطل کی طاقت کمزور ہونے کی جو جھلکیاں دکھائی گئی، یہ قبل از ولادت بھی دکھائی گئی، بوقت ولادت بھی دکھائی گئی اور بعد ولادت بھی دکھائی گئی۔ آپ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کے دادا عبد المطلب ایک خواب دیکھتے ہیں کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک درخت ہے جس کی چوٹی آسمان تک پہنچی ہوئی ہے، جس کی شاخیں مشرق اور مغرب کو گھیری ہوئی ہیں، ایک جماعت ہے جو ان شاخوں کو لٹک رہی ہے اور ایک قریش کی جماعت ہے جو اس درخت کو کاٹنے میں لگی ہوئی ہے، ایک شخص ہے جو ان درخت کے کاٹنے والوں کی کمر توڑ رہا ہے اور ان کی آنکھیں پھوڑ رہا ہے۔ جب عبد المطلب یہ خواب دیکھے تو ایک کاہنہ کے پاس گئے اور جا کر اپنا خواب سنایا تو وہ کاہنہ عورت تعبیر دیتی ہے کہ آپ کی نسل میں ایک ایسی شخصیت وجود میں آنے والی ہے جس کی لوگ اتباع کریں گے، وہ شخصیت ماننے والوں کو خوشخبری سنائے گی اور نہ ماننے والوں کو عذاب کی وعید سنائے گی، لوگ چوک در چوک ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس طرح کی تعبیر اس نے دی تو عبد المطلب سمجھے کہ شاید یہ تعبیر ابو طالب کے حق میں دی جا رہی ہے، لیکن بعد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تو سب خاندان والوں کو پتا چلا کہ عبد المطلب کا جو خواب تھا وہ آج سچ ثابت ہوا، وہ خواب کی تعبیر کے مستحق وہ محمد ہیں، ابو طالب کا یہ کہنا ہے۔ چنانچہ یہ خواب کا واقعہ گزر چکا، پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مادر رحم بی بی آمینہ کے پیٹ میں آپ کا وجود بننا شروع ہوتا ہے، حضرت آمینہ امید سے ہوتی ہیں تو فرماتی ہیں کہ میری حالت اور دیگر عورتوں کی حالت سے الگ ہے کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے، امید سے ہوتی ہے تو بچے کی تکلیف، بوجھ، وزن اور طرح طرح کی تکالیف کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ آمینہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں امید سے ہوئی ہوں، جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے میرے پیٹ میں بچے کا بننے کا، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے پیٹ میں مجھے بوجھ محسوس نہیں ہوتا، تکلیف محسوس نہیں ہوتی اور کسی قسم کا مجھے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، گویا میرے پیٹ میں بچہ ہے ہی نہیں، ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ حضرت آمینہ جس گلی سے جاتی دوران حمل، اگر وہ زمین اونچی اور نیچی ہوتی تو برابر ہو جاتی، جن درختوں کے پاس سے گزرتی وہاں سے سلام کی آواز سنتی، جن پہاڑوں کے دامن سے گزرتی ان پہاڑوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب گویا وہ سلام ہوتا، وہ سلام کی آواز سنتی۔ آپ جب پانی لینے کے لیے جاتی تو وہ پانی جو کنویں میں اندر چلا گیا تھا بہت گہرائی میں ہوتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیٹ میں ہونے کی برکت پانی مڈیر تک آ جاتا ہے، آسانی سے وہ پانی کھینچتی ہے اور کنویں سے سینتی ہے۔
سب تعجب کرتے ہیں، ادھر سے آمینہ گزرتی ہیں، وہاں سے قسم کی خوشبو مہکتی ہے، عورتوں کو تعجب ہوتا ہے، وہ کاہنوں کے پاس بھیجنے کے لیے کہتی ہیں کہ فلاں کڑا گلے میں لٹکا لو، تم سے یہ چیز ختم ہوگی۔ وہ نیک فالی کے بجائے وہ برا فال لینے لگتی ہیں، کم عقلی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، اور آگے کیا ہونے والا ہے اس سے بے خبری کی وجہ سے طرح طرح کی عورتیں بی بی آمینہ کو رائے دیتی، مشورہ دیتی۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہر وہ تکلیف جو عورتوں کو ہونی چاہیے، حضرت آمینہ کو بالکل اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک لکھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا پیٹ میں بننے کی جو ترتیب ہے، جو مرحلہ ہے، وہ آنن ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں قدم رنجا ہوتے ہیں تو رات اور دن کا جو درمیانی وقت ہے، سحر کا وقت جسے ہم کہتے ہیں، وہ وقت کا اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ اس وقت کے انتخاب میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں تاکہ ہم اگر رات میں اس ہستی کو بھیجیں گے تو کہیں دن ناراض ہو جائے، اور اگر دن میں بھیجیں گے تو کہیں رات نہ ناراض ہو جائے۔ چنانچہ درمیانی وقت کا انتخاب ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے پاس بوقت ولادت دو خاتون ہوتی ہیں، ایک عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا، اور ایک عثمان بن ابی العاص کی والدہ فاطمہ، اور ایک بی بی آمینہ۔ یہ تین خواتین ہوتی ہیں۔ جیسے وقت ولادت قریب آتا ہے تو آمینہ کیا دیکھتی ہیں کہ دو خاتون آ رہی ہیں جن کے ساتھ خوبصورت عورتیں ہیں۔ وہ دو خاتون ایک حضرت مریم علیہ السلام اور ایک فرعون کی وہ مسلمان باندی آسیہ ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ حوریں ہوتی ہیں جو ولادت کے وقت خدمت کے خاطر اللہ رب العزت کی جانب سے وہ بھیجی گئی ہوتی ہیں۔ چنانچہ آپ دنیا میں قدم رنجا ہوتے ہیں، جیسے آپ آمینہ کے بدن سے باہر آتے ہیں تو آپ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ہاتھ زمین پر ہوتے ہیں اور سر زمین پر ہوتا ہے۔ بولے یہ اشارہ اس میں نظر آتا ہے کہ آپ سجدے پہ گر رہے ہیں، آپ سجدے پہ پڑھ رہے ہیں، آپ سجدہ آپ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کیفیت آپ کی ولادت کے بعد وہاں بن جاتی ہے۔ آپ کی ولادت کے وقت جیسے ہی آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کے بدن سے ایک نور نکلتا ہے جو سارے عالم کو گویا روشن کر دیتا ہے۔ 3 دن تک کعبے میں زلزلہ ہوتا ہے، اور یہ زلزلہ کسی بری خبر کے لیے نہیں، تاکہ یہ زمین ہلے۔ زمین کے ہلنے کی وجہ سے جو بت کھڑے ہوئے ہیں وہ بت گر جائیں، وہ ٹوٹ جائیں، یہ باطل طاقتیں مسمار ہو جائیں۔ لہذا جیسے ولادت ہوتی ہے تو جیسے بت کھڑے تھے، سارے بت اوندھے کو گرتے ہیں، خانہ کعبہ کے بت گرتے ہیں، ملک فارس کے گرتے ہیں، ایران کے گرتے ہیں۔ فارس کا وہ آتش کدہ جس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، لوگ 1000 سال سے اس کی پوجا میں لگے ہوئے تھے، جیسے آپ آتے ہیں دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ یہ پیغام دیتی ہے وہ حضور کا آنا، آگ کا بجھنا، اس میں یہ پیغام ہوتا ہے کہ اب عبادت صرف اللہ کی جائے گی، آگ کی نہیں کی جائے گی۔ فارس کا ایک بہت بڑا قلعہ جس میں وہاں کے موجود نوشرما، وہاں کے بادشاہ موجود ہوتے ہیں، رعایا موجود ہوتی ہیں، کیا دیکھتا ہے کہ ولادت ہوتے ہی اس میں کھلبلی مچ جاتی ہے، وہ ہلنے لگتا ہے، لرزنے لگتا ہے، اور اس کے گنگورے، اس کے چھت سے لگے ہوئے گنگورے وہ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے محل میں گرنے لگتے ہیں۔ ہر طرف جہاں باطل کی طاقت مضبوط تھی، ایران اور بھارت، وہاں کے دریا خشک ہو جاتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد جو مراحل ہیں وہ آپ علیہ السلام کے معجزات
آپ کی برکات حضرت دائی حلیمہ نے جو دیکھی وہ ولادت کے بعد کی آپ کی برکات کا نزول ہے۔ چنانچہ بہت ساری عورتیں آتی ہیں بچوں کو لے جانے، عرب کے رواج کے مطابق کہ وہاں پر عورتیں آتی گاؤں دیہات سے شہر کے بچوں کو لے جاتی، شہر کی عورتیں اور شہر کے لوگ اس وجہ سے بچوں کو گاؤں دیہات میں ابتدائی زمان میں بھیج دیں تاکہ بچوں کو گاؤں کی صحیح ہوا ملے، تندرست ہوا ملے، صحیح ماحول ملے، ان کی تربیت، ان کی پرورش اچھی ہو، بچہ پھلے پھولے طاقتور بنے، یہ سوچ کر شہر کے لوگ گاؤں دیہات کی عورتوں کو اپنے بچوں کو دودھ چھڑانے تک حوالہ کرتے تھے۔ چنانچہ دائی حلیمہ آئی، آ کر دیکھی کہ کوئی بچہ انہیں مل نہیں رہا ہے، ایک بچہ ہے جسے سب یتیم کہہ کر چھوڑ رہے ہیں، اس بچے کا تو باپ نہیں ہے، اگر ہم اس بچے کی خدمت کریں گے تو ان کے گھر سے ہمیں کچھ ملنے کی امید نہیں ہے۔ لہذا بالآخر دائی حلیمہ یہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ چلو ہمیں بچے تو ملے نہیں، ہم اس یتیم کو ہی لے لیتے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ اس یتیم کے وجہ سے ہمیں برکت کا معاملہ فرمائے، اس کو ذریعہ بنا کر ہماری روٹی روزی کا، ہمارے خرچے کا اور ہماری زندگی کا انتظام کرتے ہیں۔ ساری عورتیں، سارے لوگ جو دائی حلیمہ کے ساتھ آئی ہوئی تھی وہ سب بچوں کو لے کر چلی جاتی ہیں۔ جیسے دائی حلیمہ حضور پرنور، وجہ کائنات، فخر موجودات، شفیع المسلمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے لیتی ہیں اور لے کر سوار ہوتی ہیں تو آپ کی مریض اور کمزور اونٹنی میں چاند پڑ جاتی ہے، اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے، وہ تیزی سے چلنے لگتی ہیں حلیمہ کے گاؤں کی طرف۔ تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ قافلہ جو پہلے نکل چکا تھا اس قافلے سے دائی حلیمہ کی اونٹنی آگے بڑھتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ حلیمہ آپ جس اونٹنی پر سوار ہو کر آئی تھی وہ تو کمزور تھی، وہ تو پیچھے رہتی تھی، کیا تم نے اونٹ بدلا ہے؟ تو دائی حلیمہ کہتی ہیں اونٹنی تو وہی ہے لیکن اس میں بیٹھنے والا سوار بدلا ہے، پہلے میں اور میرے خاوند تھے، اب ایک یتیم کو ہم لیے ہیں، جب سے ہم اس یتیم کو سنبھالا ہے ہم اس کے انوارات اور اس کے برکات کو ہم دیکھ رہی ہیں۔ چنانچہ وہ جاتی ہیں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگاتی ہیں تو آپ کا خشک سینہ دودھ سے بھر جاتا ہے۔ جیسے حضرت حلیمہ کی اونٹنی ان کے کھیت میں جاتی ہیں تو خشک کھیتی میں سرسبزی و شادابی ہو جاتی ہے، ان کا گھر خوشحالی سے بھر جاتا ہے۔ یہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد ولادت کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، آپ کے بھیجے جانے سے جو برکتوں کا نزول فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اور آپ کے بھیجے جانے کا جو مقصد ہے اس میں اپنے آپ کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔